یہ جو پاکستان جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کا پاکستان کے ساتھ ٹائم ڈفرنس نہیں ہے۔ اس وقت کیا بجا ہے یہاں پہ؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ 11:16۔ دنیا میں ایک دوسرا ملک بھی ہے جس میں اس وقت 11:16 ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ملک کے ساتھ ہمارا ٹائم ڈفرنس ہے، انڈیا کے ساتھ ہے، ایون افغانستان ہمارے ساتھ ہے، ایران ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا ٹائم ڈفرنس ہے۔ لیکن ایک ملک ہے جس کے ساتھ کوئی ٹائم ڈفرنس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ملک آزاد ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کی محبت میں اپنا وہی ٹائم رکھا تھا جو پاکستان کا ٹائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی کرنسی کے ساتھ اپنا ایکسچینج ریٹ بھی رکھا تھا فوری طور پہ۔ اس ملک کا نام ہے ازبکستان، بالکل ہمارے ہمسائے میں 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ یہاں سے لاہور سے اگر آپ اڑیں تو 2 گھنٹے بعد آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہسٹری ہے ازبکستان کی۔ وہاں پہ 2 بڑے مشہور شہر ہیں، بہت ہی پرانے، ایک کا نام بخارا ہے، دوسرے کا سمرقند ہے۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بخارا بھی ملے گا اور آپ کو اس میں سمرقند بھی ملے گا۔ بخارا کہتے ہیں 2700 سال پرانا شہر ہے، 2700 سال پرانا شہر ہے، اور اسے بہت سے لوگوں نے اس کو فتح کیا۔ وہاں سے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو ری شیپ کر دیا، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا نقش بھی چھوڑا اور دنیا کو بہتر بنانے میں انہوں نے بڑا کام کیا اس میں۔ وہاں پہ ایک بچہ تھا جس کا والد نہیں تھا اور یتیم بچہ تھا۔ اس بچے کا خیال یہ تھا کہ مجھے میتھمیٹکس جو ہے وہ اس کی بہت سمجھ آتی ہے قدرتی طور پہ۔ الجبرا آپ نے سنا ہوگا سر۔ میتھمیٹکس اور الجبرا میں کیا فرق ہے؟ آپ میں سے کوئی ایکسٹرا مائک ہے کوئی؟ نہیں، بعد میں کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا ان پہ پیچھے مائک کسی کو دے۔ میتھمیٹکس اور الجبرا کا کسی کو فرق ہو؟ آواز نہیں آ رہی۔ ہلو ہاں جی، ہاں جی۔ الجبرا میتھمیٹکس کی برانچ ہے جس میں ایکسپوننٹس وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے۔ ہاں جی۔ ایک آپ اب گیو اپ نہیں کرنا لائف میں۔ پہلا لیسن زندگی کا یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا۔ مائک آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ مائک اب کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا لیسن لائف کا کہ جو چیز آپ کو مل گئی ہے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، گیو اپ نہیں کرنا۔ یہ لائف کا ایک لیسن ہے، کیونکہ قدرت جو ہوتی ہے بہت مشکل سے بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ اس کو گیو اپ کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ گریب کر لیا آپ نے۔ دوسرا لیسن، جب بھی بول رہے ہیں زور سے بولنا تاکہ ایک ایک لفظ کی سمجھ آنی چاہیے۔ چلیے۔ الجبرا میتھمیٹکس کی برانچ ہے۔ اچھا، اوکے۔ ایک میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے الجبرا، جیسے انہوں نے کہا، میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ تو وہ بچہ جو تھا اس نے سوچا کہ مجھے الجبرا جو ہے اس کی مجھے بہت سمجھ آتی ہے۔ اب بخارا میں کوئی سکھانے والا نہیں تھا اس کو، تو جس گلی میں رہتا تھا وہاں ایک سبزی بیچنے والا بندہ تھا جو سبزی بیچتا تھا روز، جیسے عموماً یہاں پہ ہوتا ہے نا، ریڑیاں لگا کے لوگ سبزی کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو وہاں پہ ایک سبزی فروش تھا، اس نے دیکھا کہ اس سبزی فروش کو تھوڑی سی الجبرے کی سینس ہے، یا کچھ الجبرا آتا ہے اس کو۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اب اس کے پاس جانا شروع کر دیا اور اس سے الجبرا پڑھتا رہا جتنا ایک آتا تھا۔ آنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب مجھے کچھ سینس آ گئی ہے تو مجھے کتابوں کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے الجبرا کی کتابیں مل جائیں تو میں اب اس علم کو مزید آگے لے جا سکتا ہوں، مزید پڑھ سکتا ہوں۔ جس سے اس نے سیکھا تھا سبزی بیچنے والے سے، اس سے پوچھا کہ میں مزید علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ جو بخارا شہر ہے اس میں صرف ایک ہی لائبریری ہے، ایک ہی کتب خانہ ہے، اور اگر تم اس کتب خانے میں داخل ہو جاؤ تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں۔ تو اب تم اس میں سے کتابوں کو پڑھنا شروع کر دو، پڑھ لو گے تو تم سیکھ جاؤ گے، بہت آگے نکل جاؤ گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں ایک وقت تھا، اور یہ تھا 1500 سے پہلے، ایگزیکٹ 1500 ایسا سال ہے جس میں دنیا نے نئی چیزیں اڈاپٹ کی۔
سے پہلے جو کتاب ہوتی تھی، جو کتاب جاتی تھی وہ کسی ایک بندے کی ملکیت ہوتی تھی، اور وہ ملکیت کسی بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا. کتاب ایک ایسی لگژری ہوتی تھی جو صرف بادشاہوں کے پاس ہوتی تھی، نواب پاس ہوتی تھی، یا انہوں نے اپنے کاتب رکھے ہوتے تھے جو کتابوں کو لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد اپنے پاس اس کو محفوظ کرتے تھے. اور بادشاہ سلامت کا یا حاکم وقت کا بچہ یا ان کے جو قریبی لوگ تھے صرف وہ کتابیں پڑھ سکتے تھے. کسی اور کو کتاب پڑھنے کی نہ اجازت ہوتی تھی نہ فیسلٹی ہوتی تھی. لہذا جتنے کتب خانے تھے 1500 سے پہلے، سن 1500 سے پہلے، وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پاس ہوتے تھے جن کی وہ ملکیت سمجھے جاتے تھے. اور جب بادشاہ دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتا تھا وہ ان کی ہر چیز پہ قبضہ کر لیتا تھا. ان قبضے میں کتابیں بھی ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری کتابیں ساتھ لے جاتے تھے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جو اس زبان کو سمجھتے تھے، اس علم کو سمجھتے تھے. وہ لوگ بھی اس کتاب خانے کا یا اس کتب خانے کا حصہ ہوتے تھے، اور بادشاہ سلامت ان سب کو بھی ساتھ لے جاتا تھا. وہ بھی جا کے آگے جا کے ان کو پڑھانا شروع کر دیتے تھے، ان کی اگلی جنریشن کو یا جس بادشاہ نے فتح کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو حاکم وقت ہے، جو بخارا کا بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک لائبریری ہے، اس میں بہت سی کتابیں ہیں. اب اس بچے نے سوچا کہ میں اس لائبریری تک جا کیسے سکتا ہوں. تو پتہ چلا کہ وہ جو بادشاہ ہے، جو بخارا کا بادشاہ ہے، جو حاکم وقت ہے، اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے. اس کو بڑی آنت کا کینسر ہے، یا بڑی آنت میں اس میں درد ہوتا ہے، کولنج جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا پرابلم ہے. اور اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو میرے کولنج کا علاج کر دے گا، کولن جو بڑی آنت ہے اس کا علاج کر دے گا، وہ جو مانگے گا میں اس کو دے دوں. وہ بہت سے جو اس وقت طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، سب نے علاج کر کے کوشش کر لی لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے. اس لڑکے کو یہ پتا چلا کہ اگر میں بادشاہ کی بڑی آنت کا علاج کر لوں گا تو میں اپنی یہ خواہش پوری کروا سکتا ہوں. وہ لڑکا یا وہ بچہ ایک حکیم کے پاس گیا اور اس نے حکمت سیکھنی شروع کر دی اور حکمت سیکھتا چلا گیا. اب اس کا فوکس ایک ہی تھا، بڑی آنت، کہ کوئی ایسی چیز ایجاد ہونی چاہیے کہ جس سے بڑی آنت کا علاج ہو جائے. تو وہ اس حکیم صاحب کے پاس صرف بڑی آنت اور معدے کے اوپر کام کرتا تھا. الٹیمیٹلی اسے بہت سے تجربے کیے، تجربے کرنے کے بعد اس نے کولنج کا علاج دریافت کر لیا. اسے پتا چلا کہ یہ جڑی بوٹیاں ان کا کمبینیشن ہے، اس کو ملا کے اتنے پانی میں ملائیں، اتنی دیر تک اسے گرم کرتے رہیں، اس میں سے جو مجون بنے اگر کسی مریض کو کھلا دی جائے تو اس کا کولنج کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے. اس نے کچھ لوگوں پہ تجربہ کیا، کامیاب ہو گیا. وہ دوا بنا کے اس بادشاہ کے پاس چلا گیا. اس نے کہا سر میرے پاس علاج ہے آپ کا، اور یہ بڑا تیر بہدف نسخہ ہے، آپ استعمال کریں گے اور ساتھ ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے وہ پہلے ایک دوائی کسی اور مریض کو کھلائی، جیسے بادشاہ عموماً کرتے ہیں کہ انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں ٹیسٹرز، کہ یہ بادشاہ سلامت نے پانی پینا ہے، ایک ٹیسٹر کو پہلے پلائیں گے. بادشاہ سلامت نے کھانا کھانا ہے، ایک ٹیسٹر کو پہلے کھلا دیں گے. کپڑا پہننا ہوتا ہے بادشاہ سلامت نے تو اسی قسم کے 2 جوڑے بنتے تھے. بادشاہ سلامت بعد میں پہنتے تھے، پہلے کوئی اور پہن کے دیکھتا تھا کہ میری سکن میں کوئی پرابلم تو نہیں، تاکہ بادشاہ سلامت پہن سکے. انہوں نے کسی اور کو کھلایا، وہ ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ سلامت نے خود بھی دوا کھا لی. جب دوا کھا لی تو بادشاہ سلامت واقعی ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بلایا جائے اس بچے کو. بچہ آ گیا، 16 سال اس وقت اس کی عمر تھی. تو جیسے بادشاہ کہتے تھے بول فریادی میں کیا تمہارے لیے کر سکتا ہوں. تو بادشاہ سلامت اسے کہا کہ بول فریادی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، کوئی ایک خواہش جو تمہاری میں پوری کر دوں گا ابھی، جو تم کہو گے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، آپ کے پاس ایک لائبریری ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں وہاں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، صرف 1 سال ہے تمہارے پاس، تم اس لائبریری سے 1 سال استفادہ حاصل کر سکتے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی کتاب کو لکھ نہیں سکتے، اس کے نوٹس نہیں لے سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیٹھو کتاب پڑھو اور اس کو لکھنا شروع کر دو اور اپنی کتابیں بنا کے لے کے چلے جاؤ اور لوگوں کو علم بانٹنا شروع کر دو. یہ تو میرا علم ختم ہو جائے گا، اس طرح سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو اسے کہا کہ 1 سال استعمال کر سکتے لائبریری کو. دوسرا، تم کسی بھی کتاب کی کوئی کاپی نہیں بنا سکتے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لے سکتے. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہ کر لوں گا. بہرحال 1 سال اس کو مل گیا. وہ لڑکا اس کے اندر گھسا، صرف وہ کھانا کھانے کے لیے اور واش روم جانے کے لیے باہر جاتا تھا، باقی وہ سارا دن 24 گھنٹے لائبریری میں رہتا تھا اور کسی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا. اس لڑکے کا کمال یہ تھا کہ وہ 1 سال میں ساری کتابیں حفظ کر گیا، زبانی یاد کر گیا اس نے.
اور اسی دوران اس طرح ہوا کہ جب وہ بادشاہ نے اس کا 1 سال پورا ہوا اور جانے لگا تو بادشاہ سلامت نے ویسے اس سے انٹرویو کیا تو پتا چلا کہ یار یہ تو بڑا واہیات آدمی، اس کے ساتھ تو میں نے بڑی غلطی کی اس کو یہ موقع دے کہ وہ ساری کتابیں زبانی یاد کر گیا سر. بادشاہ بڑا حیران ہوا اس کی یادداشت پہ. مزید یہ کہ بادشاہ اگر اس کی اور کوئی ہیلپ کر سکتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس دوران بادشاہ کا انتقال ہو گیا. اس کا بیٹا نالائق ثابت ہوا بادشاہ کا، اس نے اس لڑکے کو نکال دیا کہ چلو تم ادھر نہیں آ سکتے، تم علم سمگل کر رہے ہو یہاں سے ادھر. بہرحال اس کا کیریئر ختم ہو گیا. وہاں سے وہ نکل آیا بخارا سے. نکلنے کے بعد بغداد چلا گیا، وہاں مختلف درس گاہوں میں بیٹھا رہا، وہاں پہ پڑھتا رہا، کیونکہ 2 بڑے سینٹر سے علم، ایک بغداد تھا اور مصر. لوگ یا بغداد جاتے تھے اور اس کے بعد مصر جاتے تھے قاہرہ، اور وہاں پہ جا کے 2 ہی بڑی درسگاہیں ہوتی تھی دنیا میں اس وقت. پہلے وہ وہاں گیا، پھر اس کے بعد وہاں گیا، پھر وہ وہاں واپس آ گیا. اس دوران اس نے کیونکہ جب وہ کولنز کا علاج دریافت کر رہا تھا تو طب کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہو گیا الجبرا کی بجائے. تو اس نے طب کے بارے میں بہت سی چیزیں نئی ریسرچ کرنی شروع کر دی، نئی چیزیں لکھنی شروع کر دی. بعد میں جب یہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد یہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد یہ مر گیا. اس نے 500 کی کتابیں لکھی. 500 کتابیں، اس دور میں کتاب بڑی چھوٹی ہوتی تھی، کوئی 50-60 صفحے کی کتاب کو کتاب سمجھا جاتا تھا. اس طرح سے 500 کتابیں لکھ دی. اور اس کے بعد وہ مر گیا. مرنے کے بعد جب اس کی بہت سی کتابیں دوسرے ملکوں میں گئیں، پھر وہ ٹرانسلیشن ہوئی تو پتہ چلا یہ بہت ہی بڑا برین تھا کوئی. یہ ایک پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھ گیا دنیا میں. اس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ بیماریاں ہوتی کیا ہیں، ان بیماریوں کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. کس بنیاد پہ لوگ علاج کرنا شروع کریں تو آنے والے 1000 سال میں کس طرح لوگ دوسروں لوگوں کا علاج کر سکیں گے. تو پوری میڈیکل سائنس کی اس شخص نے بنیاد رکھ دی، جس نے اپنا علم ایک چھوٹے سے سبزی فروش سے سیکھا. اس بندے کا نام ہے بولی سینا. ہم اسے بولی سینا کہتے ہیں، اس لڑکے کو بولی سینا. اور ابن سینا جو ہے اس نے پوری دنیا کو ری شیپ کر دیا. آپ جتنی میڈیکل سائنس میں جتنی تبدیلی اس کی پیچھے جائے گا اور اس کا نام ہوگا بولی سینا ہے. یہ جو آپ نے کہانی سنی، آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کی کہانی اس سے زیادہ خوفناک ہو؟ کوئی ایک بندہ؟ ویسے آپ کوئی ایک آپ میں سے ویسے کچھ تجرباتی طور پہ بیان کریں کوئی ایک بندہ جس کی کہانی بولی سینا سے زیادہ خوفناک ہو، جس میں اتنی سٹرگل ہو. آپ میں سے کوئی شخص ہے جس نے کسی سبزی فروش سے علم حاصل کیا ہو، جس نے کتابیں پڑھنے کے لیے پہلے کولنج کا علاج دریافت کیا ہو، جیسے پورا 1 سال ایک کتب خانے میں بیٹھ کے سارے کتابیں زبانی یاد کر گئے ہو، اور اس کے بعد جو مسلسل پوری زندگی دھکے کھاتا رہا ہو اور بے نام مر گیا، اور اس کے بعد مرنے کے 200 سال بعد لوگوں کو پتہ چلا ہو کہ کتنا بڑا برین تھا یہ. آپ میں سے کوئی ایک بندہ؟ ویسے واقعی نہیں ہے؟ واقعی؟ اوکے. دوسری کہانی ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں، قدرت کی اصلاح اس کے بڑا بنانا، اس شخص کو بڑا بنانے کے لیے اس سے بڑا چیلنج کریٹ کیا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں چیلنج نہیں ہوگا تو آپ بڑا آدمی نہیں بن سکیں گے کبھی بھی. وداؤٹ چیلنج آپ نہیں بن سکتے. جتنے پرندے ہیں نا، یہ جتنے اڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے خوبصورت تتلی کو کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہ تتلی کی پیدائش کا پتہ ہے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ آپ میں سے تھوڑا سا اندازہ، یعنی تتلی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کسی کو اندازہ ہے؟ بس ویسے جی یہ پورا پروسیس ہوتا ہے. سب سے پہلے لاروا بنتا ہے، پھر پیوپا بنتا ہے، اور اس پورے پروسیس کو میٹامورفوسس کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں تتلی جو ہے وہ ایک کہہ لیجیے سیپریٹ انڈیویجول کے طور پہ تتلی جو اس کا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو انڈا ہوتا ہے نا تتلی کا، اس انڈے میں بہت باریک سوراخ پیدا ہوتا ہے. ایک تتلی جو ہوتی ہے اس سوراخ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سوراخ سے نکلنے کی جتنی زیادہ جدوجہد کرتی ہے اتنے بڑے پر ہوتے نکلتے ہیں اس کے سارے، کیونکہ بہت چھوٹے سوراخ سے پوری تتلی نے باہر، وہ جتنی اسٹرگل کرتی ہے اتنے ہی خوبصورت پر نکلتے ہیں اس کے، اور اتنے ہی خوبصورت بڑے پر نکلتے ہیں اس کے. اگر سوراخ کو بڑا کر دیا جائے تتلی چھوٹی ہو جاتی ہے، سوراخ کو باریک کر دیا جائے تتلی بڑی ہو جاتی ہے. جتنی وہ اسٹرگل کرتی ہے پیدا ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے، اتنے اس کے پر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں،
ترقی کرنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو اتنا ہی بڑا چیلنج چاہیے ہوگا. آپ کا جتنا چیلنج کم ہوگا آپ اتنی چھوٹی پرسنالٹی بنیں گے. بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ ان کی زندگی میں چیلنج چھوٹا ہوتا, چیلنج بڑا نہیں ہوتا. چیلنج بڑا ہوگا تو بندہ بہت بڑا ہو جائے گا. یہ سارے جو انبیاء کرام ہیں, صرف 2 انبیاء کے ساتھ ایکسیپشنز تھی, سب انبیاء کی زندگی بڑی سٹرگل تھی, کو خوفناک سٹرگل تھی. خوفناک تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا, ایک ایسا آدمی بنانا چاہتا تھا کہ جس کو لوگ آئیڈلائز کریں, لوگ کہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے. وہ اس لیے آئیڈیل ہے کہ اس کی زندگی میں سٹرگل بڑھا دی قدرت نے. اگر سٹرگل بڑھے گی تو بندہ بڑا ہو جائے گا, سٹرگل چھوٹی ہوگی تو بندہ چھوٹا ہوگا. لہذا جب بھی آپ کے لیے سٹرگل ہو, چیلنج ہو, اور آپ کی پیدائش سے پہلے چیلنج ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے آدمی بنیں گے. بس یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی. آپ نے ہمت ہاریں گے تو اس کے بعد زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر قدرت آپ سے انتقام لے گی. وہ کہے گی میں نے اس آدمی کو اتنا بڑا بنانے کے لیے, ایک آئیڈیل بنانے کے لیے پیدا کیا تھا, اور یہ ہمت ہار گیا. جب وہ ہمت ہار گیا تو پھر آپ کو ایک بدترین مثال بنا دے گی قدرت. ہمیشہ جب بھی آدمی, لوگ ہمت ہارتے ہیں, رکتے ہیں, تو یہ دیکھیں قدرت ہمیشہ اس سے انتقام لیتی ہے کہ میں نے تو اس کے لیے منزل ہی بہت بڑی بنائی تھی. ایک چھوٹا واقعہ سنا کے پھر میں مائک واپس کر دوں گا, اور اس کے بعد آپ روٹین کا پروگرام ہوگا, جو بھی ہوگا. میری دوبارہ ضرورت پڑے گی تو میں یہاں پہ حاضر ہوں, یہیں پہ آپ کے پاس ہی ہوں. اسکاٹ لینڈ, آپ تشریف رکھیے ڈاکٹر صاحب. اسکاٹ لینڈ ایک انگلینڈ کا حصہ ہے, اور اس کو صوبہ بھی کہا جاتا ہے کبھی یہ ملک بن جائے گا. وہاں پہ پچھلی صدی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ ایک وہاں پہ نواب تھے جن کو نائٹس کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو نواب صاحب تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا, بچہ تھا چھوٹا. نواب صاحب کہیں چلے گئے اور ان کا بیٹا پیچھے رہ گیا اپنی زمینوں پہ. وہاں پہ ایک مزدور تھا جو روز شہر جاتا تھا, مزدوری کرتا تھا, اور شام کو واپس آ جاتا تھا اپنے بچوں کے پاس. وہ مزدور شام کو واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ اندھیرے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک دلدل ہے, دلدل کے اندر ایک بچہ پھنسا ہوا ہے. گردن تک جو ہے وہ اس کے اندر دفن ہو چکا ہے دلدل میں. دلدل میں جہاں بچہ پھنسا وہ بہت دور ہے, اور بچے کو نکالنا بڑا مشکل ہے. لیکن مزدور نے سوچا کہ کیونکہ میں آ گیا ہوں, بچہ مر رہا ہے, مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اس بچے کو باہر نکالوں. تو اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دلدل کے اندر گھس کے اس بچے کو بڑی مشکل سے نکالا. نکالنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں فلاں نواب صاحب جو ہے نا نائٹ سے, میں ان کا بیٹا ہوں, اور میں کھیلتا کھیلتا یہ جنگل میں آ گیا اور میں دلدل میں گر گیا. اس مزدور نے اس بچے کو لے کے اس کے گھر چھوڑ کے آ گیا واپس. اگلے دن صبح جب مزدور اٹھا تو دیکھا کہ باہر اس کے دروازے پر ایک بگی کھڑی ہے, اور اس میں نواب اور اس کے باقی بہت سے لوگ, پورا سٹاف اس کا, وہ سب کھڑا ہوا ہے, اور اس کے دروازے پہ کھڑے, اور انہوں نے اس کو جگا کے کہا کہ باہر آئیں. تو نواب نے کہا جی کہ کیونکہ بچہ میرا تھا اور مجھے بڑا ہی عزیز تھا, آپ نے اس کی جان بچائی, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو مزدور نے کہا سر مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا بڑا کرم, میں صبح چلا جاتا ہوں مزدوری پہ, ہر دوسرے تیسرے دن مزدوری مل جاتی ہے, اس سے میرے گھر کا خرچہ چلتا رہتا ہے, لہٰذا مجھے آپ کی کوئی خاص مدد کی ضرورت نہیں ہے. نواب نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نواب ہوں, میں آیا ہوں اور میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے مدد کروں, تو اب تو میرے پہ فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. مین وائل وہ مزدور کا ایک بچہ اندر سے کھیلتا وہ باہر آ گیا اور اب آپ کے ساتھ. تو مزدور بار بار کہتا رہا کہ سر مجھے واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نواب کہتا رہا کہ نہیں تمہاری مدد تو کرنی پڑے گی مجھے. مین وائل اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو مزدور کا ساتھ کھڑا ہے, تو اس نے اس سے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کو تعلیم دلوا دوں, یہ اسکول جاتا ہے. اس نے کہا اسکول تو نہیں جاتا, میں تو اس کو سکھا رہا ہوں کہ مزدوری کیسے کرتے ہوتے ہیں, یہ اور 2-4 سال بعد میرے ساتھ جایا کرے گا, کام کیا کرے گا, اور ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا اگر آپ اجازت دو تو میں اس بچے کو اسکول داخل کروا دیتا ہوں, اور علم حاصل کرے گا, ہو سکتا ہے زیادہ بہتر مزدوری کما کے زیادہ بہتر پیسے تمہیں دے سکتے. تو وہ نہیں مانا مزدور. الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا کہ جو بچہ فیصلہ کرے گا, ہم یہ فیصلہ بچے پہ چھوڑتے ہیں, بچہ جو کہہ دے گا وہ مان لیں گے ہم سب. تو بچے سے ہم دونوں نے پوچھا کہ اسکول جا, بچے نے کہا نا, تو اسے کہا زبردست. نواب نے اسی وقت بچے کو لیا, اس کا سامان لیا, اپنی بگی میں بٹھایا اور اس کو لے گیا.
لے جانے کے بعد جہاں پہ جس بچے کی اس نے جان بچائی تھی، جس بچے میں جو وہ بچہ جس اسکول میں پڑھتا تھا، اس نے مزدور کے بچے کو بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا اپنے بیٹے کے ساتھ. اب دونوں بچے پڑھتے چلے گئے، بڑے ہو گئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی. یہ دونوں بعد میں بہت ہی بڑے لوگ بنے پوری دنیا میں، بہت مشہور ہوئے. جو نواب کا بچہ تھا اس کا نام تھا ونسٹن چرچل، سر ونسٹن چرچل. ایک بہت بڑا انگلینڈ کا پرائم منسٹر، اور دوسری جنگ عظیم انہوں نے جیتی تھی جس سے دنیا میں 68 کنٹریز بنے تھے اس کے بعد. اور سر ونسٹن چرچل کو بہت مثالیں دی جاتی ہیں ان کی ہمیشہ. اور دوسرا جو بچہ تھا اس کا نام تھا الیگزینڈر فلیمنگ. الیگزینڈر فلیمنگ ایک ایسا آدمی تھا کہ ہسٹری کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کی تصویریں اپنی ٹیبل پر رکھیں گے تو سر ونسٹن چرچل کی تصویر اتنی ہوگی اور جو الیگزینڈر فلیمنگ ہے اس کی تصویر اتنی بڑی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ونسٹن چرچل صرف پرائم منسٹر تھا اور اس نے صرف جنگ لڑی تھی. الیگزینڈر فلیمنگ جو تھا اس نے پینسلین ایجاد کی، اور جس سے یہ آج جو جتنا میڈیکل سائنس میں ریولوشن آیا ہے اس کے پیچھے پینسلین ہے. اب ہم جو سب لوگ اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک کھانے کے بعد ہم سب مند ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایک ہی بندے کا کمال تھا، اس کا نام تھا الیگزینڈر فلیمنگ. اور ایسے پوری میڈیکل سائنس کو ری شیپ کر دیا. اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال مر جاتے تھے، ان کے اندر پیپ بنتی تھی جسم میں اور پیپ اس بندے کو کھا جاتی تھی. الیگزینڈر فلیمنگ نے جو پینسلین ایجاد کی تو لوگوں کے بچنے کے، صحت مند ہونے کے چانسز بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ جو مرنے کی شرح تھی وہ بہت کم ہو گئی ساری. ذہن میں رکھیں کہ چرچل کے باپ نے ایک بچے کو فیڈ کیا تھا، اس بچے نے پوری دنیا کو فیڈ کیا. اس سائڈ پہ جو کمال تھا وہ بہت بڑا کمال تھا. اس نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس سے مجھے صرف تعلیم دے، میں پوری دنیا کو زندگی دوں گا. تو زندگی دینے والا آدمی تعلیم دینے والے آدمی سے بہت بڑا چھوٹا ثابت ہوا. آپ کو بہت سے لوگوں نے مہربانی کی، بہت سے لوگوں نے مدد کی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مدد ثابت کریں آپ کہ وہ مدد اتنی بڑی نہیں تھی جتنا میرا بڑا کنٹریبیوشن تھا، تو الیگزینڈر فلیمنگ بن کے دنیا کو دکھا دیں. آپ دنیا کو یہ بتائیے کہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میرا جو کنٹریبیوشن ہے اس کنٹریبیوشن سے 10,000 گنا زیادہ بڑا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی الیگزینڈر فلیمنگ بن گیا تو وہ سب لوگ جو آپ کی مدد کرتے رہے ہیں ان سب کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. اور اگر آپ وہ نہیں بن سکے تو ہم سب کی جو محنت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ.